السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت و رسالت کی سچائی، دین اسلام کی سچائی، قرآن کی صداقت، قرآن کی سچائی، اللہ کے الہ، معبود اور رب ہونے کی سچائی، ان واقعات سے، ان پیشن گوئیوں سے بالکل واضح ہوتی ہے۔ صرف غور کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پھر انشاءاللہ اس سارے معاملے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج سائنس بہت ترقی کر چکا ہے۔ آج انسانی عقلیں جو ہیں وہ بہت ہی تیز ہو چکی ہیں، لیکن ان عقلوں کو اور سائنسی ترقی کو، اس سب کو مانتے ہوئے اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے انسان کو ارتقائی شکل عطا کی ہو۔ قرآن وہ کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ہے کہ جس نے انسان کو ارتقا نصیب فرمایا۔ ہم اس بات کو بہت غور سے نہیں لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو آپ نے آنے والے اوقات کی کچھ پیشن گوئیاں کیں اور جہاد کے بارے میں، لڑائی کے بارے میں پیشن گوئی۔ آپ نے فرمایا ایک بڑا لشکر جہاد کر رہا ہوگا، اور وہ لشکر، اس کے اندر ایک منادی ندا کرے گا کہ کوئی اس لشکر کے اندر اللہ کے نبی کا صحابی موجود ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جی ہاں، صحابی موجود ہے۔ صحابی سے دعا کی درخواست کی جائے گی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی برکت سے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا۔ یعنی صحابی کا کسی لشکر کے اندر ہونا یہ بھی ایک باعث برکت ہے، کیونکہ صحابی وہ ذات ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا 1,00,000 کا لشکر جہاد کر رہا ہوگا، لڑائی میں مصروف ہوگا، تو اس میں آواز اٹھائی جائے گی کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھا ہو، صحابہ کو دیکھا ہو۔ یعنی کوئی تابعی تمہارے اندر موجود ہے۔ تابعی وہ شخص ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو اور بحالت ایمان ہو تو وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ جی ہاں، تابعی موجود ہے۔ تو تابعی سے دعا کی درخواست ہوگی، تابعی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا۔ پھر فرمایا کثیر فوج ہوگی، یعنی کوئی اس کا اندازہ نہیں بتایا آپ نے، کثیر فوج ہوگی، دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوگی، جہاں میدان جنگ کے اندر ہوگی، جہاد میں ہوگی۔ اور وہاں پر ایک کہنے والا، پوچھنے والا پوچھے گا کہ کوئی تمہارے اندر تبع تابعی موجود ہے؟ اور آپ جانتے ہیں تبع تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو، جس نے کسی تابعی سے ملاقات کی ہو، ان کو دیکھا ہو، تو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور، بہترین لوگ میرے دور کے، یعنی صحابہ کرام، میرا اور صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور، یہ انتہائی اچھے دور ہوں گے۔ ان کے اندر دین اسلام اپنی نبوی منہج پر چل رہا ہوگا۔ تو تبع تابعی کی دعا سے بھی اللہ تعالیٰ اس لشکر کو کیا کرے گا؟ فتح دے گا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کے دور میں بھی جہاد ہوا، تابعین کے دور میں بھی جہاد ہوا، تبع تابعین کے دور میں بھی جہاد ہوا،
فتوحات ہوتی گئیں، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی گئی، اور مملکت اسلامیہ وسعت پذیر ہوتی گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔